بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک تو وہ جو فتح مکہ سے پہلے مشرف با ایمان ہوئے، یعنی فتح مکہ ہونے سے پہلے جو اسلام لائے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، حضور کے ساتھ جہاد کیا، وہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، فتح مکہ ہونے کے بعد جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، یہ دو قسمیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں فریق، یعنی ایک فریق وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور دوسرا گروہ وہ، دوسرا فریق وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ان کے بارے میں ہی خود ارشاد فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر تتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے، اس کی بنک تک نہ سنیں گے۔ اس دن جس دن سب سے زیادہ لوگ غمگین ہوں گے، اس دن ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہی ہے وہ دن جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو جو کوئی صحابہ کرام پر طعن کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو روایات جھوٹی اور کاذبہ ہیں ان کو ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فریق یعنی صحابہ کرام کے جو دونوں فریق ہیں یہ ارشاد فرما کر اس کے ساتھ ہی فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے تم سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، اب جو کوئی بکے، جو کوئی بولے، وہ اپنا سر کھائے اور خود ہی جہنم میں جا کر گرے۔